BTV न्यूज के साथ मैं हूं राबेल अशरफ। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। MPA एहसन सलीम बरियार सियालकोट से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के मावन ख़ुसूसी मुंतखब। नौमुंतखब MPA एहसन सलीम बरियार को वज़ीर आला पंजाब का मावन ख़ुसूसी बराए पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड मुकर्रर किया गया। उस्मान बुज़दार ने उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि एहसन सलीम बरियार की कामयाबी रियासत मुखालिफ बयानिए की शिकस्त है। बदर एक्सपो के ज़ेरे एहतमाम अल मुस्तफ़ा वैक्सीनेशन सेंटर की जानिब से किया गया वैक्सीनेशन का एहतमाम। इस मौके पर बदर एक्सपो के तमाम मुलाज़मीन समेत ओहदेदारों ने भी वैक्सीन का पहला मरहला मुकम्मल किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का आज इजलास तलब कर लिया। इजलास में मुल्की, सियासी और अफगानिस्तान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना इजलास का 17 नुकाती एजेंडा जारी। अहम शख्सियात को सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के बारे में सेक्रेटरी दाखिला ब्रीफिंग देंगे। अमरीकी फौज की तरफ से काबुल एयरपोर्ट पर फिजाई ऑपरेशन बहाल कर दिया गया। जनरल हैंक टेलर के मुताबिक अमरीकी फौजी दस्ते काबुल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं और 2500 अमरीकी फौजी काबुल में मौजूद हैं। सलामती कौंसिल इजलास में पाकिस्तान को फिर खिताब करने नहीं दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के नायब मंदूब ने मामला उठा दिया। चीन के नायब मंदूब ने सलामती कौंसिल में खिताब में कहा कि कुछ हमसाया ममालिक की सलामती कौंसिल इजलास में शिरकत की दरख्वास्त नहीं मानी गई। अशरफ गनी का मुस्ताफी होना और तालिबान का हुकूमत बनाना अच्छी बात है। भारत दहशतगर्दों की तरबियत करेगा। पाकिस्तान ने खुद अपनी हिफाजत करनी है। रहमान मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान में हो सकता है कि वक्त से पहले इलेक्शन हो जाएं। यकसा तालीमी निसाब पहला कदम है। सिर्फ अच्छी तालीम सीखना काफी नहीं, इस रास्ते पर चलना भी जरूरी है। मुश्किलात के बावजूद यकसा तालीमी निज़ाम से हम एक कौम बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का यकसा तालीमी निसाब के इजरा की तकरीब से खिताब। शफकत महमूद और इनकी टीम को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, 25 साल से मेरा विजन था कि मुल्क में यकसा तालीमी निसाब हो। लोग कहते थे कि यकसा तालीमी निसाब नामुमकिन है। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना से मजीद 95 अफराद इंतकाल कर गए। 3200 से ज्यादा और नए केसेस की रिपोर्ट। पाकिस्तान में कोरोना के आदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 48,181 टेस्ट किए गए। कोरोना की मुस्बत केसेस की शरह 6.68% रही। चीन से इंसदाद कोरोना वैक्सीन की बड़ी खेप पाकिस्तान पहुंच गई। वजारत सेहत हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता 3 दिन में मजमूई तौर पर चीन से वैक्सीन की 1 करोड़ से जायद खुराकें लाई गईं। साइनोफार्म की 81 लाख और साइनोवैक की 20 लाख खुराकें शामिल। तालिबान की जानिब से काबुल का कब्जा हासिल करने के बाद अफगानिस्तान में इंतहाई गैर यकीनी की सूरत हाल। पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन की बड़ी तादाद के आने का इम्कान, जिसके बायस हुक्काम सेहत का अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले हर शख्स के कोरोना टेस्ट के लिए इंतजामात करने का फैसला। हमारी हर किस्म के हालात की तैयारी है, इससे मुतालिक ज्यादा खुलकर बात नहीं कर सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मीडिया से गुफ्तगू। तालिबान से वाज़ेह तौर पर कह दिया कि ना हम कोई मुदाखलत करेंगे, ना अफगानिस्तान से मुदाखलत होगी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि अफगानिस्तान में हमारा मिशन कभी भी कौम की तामीर नौ नहीं था। अफगान फौज को सब कुछ दिया लेकिन लड़ने का जज्बा नहीं दे सकते। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का अमेरिकी कौम से खिताब। कहा, अफगान हुकूमत का तेजी से खात्मा हैरत की बात है। अफगान फोर्सेस की तनख्वाहें तक हम अदा करते थे। अफगान फौज खुद लड़ने के लिए तैयार नहीं थी, उन्होंने सरेंडर कर दिया। अफगान फोर्सेस खुद नहीं लड़ना चाहें तो अमेरिकी फौज क्या कर सकती है। कराची के साहिल पर फंसे जहाज को निकालने का ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार। आज भी मौसम की खराबी और लो हाई टाइड के बायस ऑपरेशन शुरू न हो सका। ऑपरेशन 20 अगस्त से शुरू हो सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट 1 विकेट से जीतकर वेस्ट इंडीज ने 21 साल पुरानी तारीख दोहरा दी। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में 1 विकेट से फतह हासिल की। और टोक्यो ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो और वेट लिफ्टिंग इवेंट के बेस्ट परफॉर्मर अरशद नदीम और तलहा तालिब के एजाज में लाहौर में तकरीब। चेयरमैन वापडा ने दोनों एथलीट्स को 25-25 लाख रुपए का चेक पेश किया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। सूबा सिंध के दारुल हुकूमत कराची में आज 8 मुहर्रमुल हराम का जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारदर पहुंचेगा। शहर में नकलो हरकत के लिए ट्रैफिक प्लान जारी। 8 मुहर्रम का मरकजी जुलूस निश्तर पाक से दिन 1:30 बजे बरामद हो गया। जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारदर पहुंचेगा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक को सोल्जर बाजार से निश्तर रोड की जानिब मोड़ा जाएगा। नाज़िमाबाद से आने वाले ट्रैफिक को लजबिला चौक से गार्डन मोड़ा जाएगा, जबकि लियाकताबाद से आने वाली ट्रैफिक को जेल रोड की जानिब मोड़ दिया जाएगा।
وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ یکساں تعلیم نصاب پہلا قدم ہے، صرف اچھی تعلیم سیکھنا کافی نہیں، اس راستے پر چلنا بھی ضروری ہے۔ مشکلات کے باوجود یکساں تعلیمی نظام سے ہم ایک قوم بنائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے یکساں تعلیمی نصاب کے اجرا کی تقریب سے خطاب میں شفقت محمود اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ 25 سال سے میرا ویژن تھا کہ ملک میں یکساں تعلیمی نصاب ہو۔ لوگ کہتے تھے کہ یکساں تعلیمی نصاب ناممکن ہے۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان آزاد ہوا تو یکساں تعلیمی نصاب نہ لا کر ہم نے ظلم کیا۔ آج انگلش میڈیم اسکول بڑھ گئے اور معاشرے میں تقسیم بھی بڑھ گئی۔ کوئی ملک ایسا نہیں کرتا کہ تعلیمی نصاب کو تقسیم کر دے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ طالبان سے واضح طور پر کہا ہے کہ نہ ہم کوئی مداخلت کریں گے اور نہ افغانستان سے مداخلت ہوگی۔ شیخ رشید نے کہا کہ چمن اور تورخم بارڈر پر امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی ہے، ابھی سرحد پر مہاجرین سے متعلق کوئی صورتحال نہیں، جبکہ ہماری طرف وہ لوگ آتے تھے جن کو شمالی اتحاد اور دیگر قوتوں سے تکلیف تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ہر قسم کے حالات کی تیاری ہے، زیادہ کھل کر بات نہیں کر سکتا۔ وزارت داخلہ میں 24 گھنٹے ویزے جاری ہو رہے ہیں۔ چین سے انسداد کورونا ویکسین کی بڑی کھیپ پاکستان پہنچ گئی۔ وزارت صحت حکام کے مطابق گزشتہ 3 دن میں مجموعی طور پر چین سے ویکسین کی 1 کروڑ سے زائد خوراکیں لائی گئی ہیں۔ ان میں سائنو فارم کی 81 لاکھ اور سائنو ویک کی 20 لاکھ خوراکیں شامل ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ 1 کروڑ میں سے 40 لاکھ خوراکیں پاکستان نے خریدی ہیں، بقیہ خوراکیں کوویکس پروگرام کے تحت ملی ہیں۔ دوسری جانب کراچی کے متعدد سینٹرز پر سائنو ویک، پاک ویک اور کینسائنو ویکسین کی کمی پر ترجمان محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ صوبے میں کینسائنو کے 32,000 اور پاک ویک کے 1 لاکھ سے زائد ڈوز موجود ہیں۔ پاکستان میں عالمی وبا کورونا سے مزید 95 افراد انتقال کر گئے، 3200 سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کے اعداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 48,181 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 3,221 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ وائرس سے 95 افراد انتقال کر گئے۔ سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 6.68% رہی۔ شامل کرتے ہیں بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال پر ہونے والے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں پاکستان کو پھر خطاب کی اجازت نہ ملی۔ افغانستان کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس ہوا، جس میں کئی ممالک نے شرکت کی۔ اجلاس میں مختلف ممالک کے نمائندوں نے خطاب کیا، تاہم پاکستان کو ایک بار پھر خطاب کا موقع نہیں دیا گیا۔ چین کے نائب مندوب نے سلامتی کونسل میں خطاب میں کہا کہ کچھ ممالک افغانستان کے ہمسایہ ممالک کا وسیع کردار دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ ہمسایہ ممالک کی سلامتی کونسل اجلاس میں شرکت کی درخواست نہیں مانی گئی۔ امریکی فوج کی طرف سے کابل ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن بحال کر دیا گیا ہے۔ جنرل ہینک ٹیلر کے مطابق امریکی فوجی دستے کابل ایئرپورٹ پر سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں اور 2,500 امریکی فوجی کابل میں موجود ہیں۔ دوسری جانب برطانیہ نے مزید 200 فوجی افغانستان بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اضافی فوجی برطانوی شہریوں کے افغانستان سے تیز انخلا میں مدد کریں گے۔ شامل کرتے ہیں کاروباری دنیا کا اتار چڑھاؤ BTV بزنس میں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد کا کہنا ہے کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا شعبہ 16 سال کی بلند ترین سطح پر آ گیا۔ LSM کا شعبہ 14.85% بڑھا۔ وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا شعبہ 16 سال کی بلند ترین سطح پر آ گیا۔ مشیر تجارت کا کہنا تھا کہ LSM کا شعبہ 14.85% بڑھا۔ یہ حکومت کی صنعت نواز پالیسیوں کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اس سے قبل ایک موقع پر رزاق داؤد نے کہا تھا کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو مزید پروموٹ کرنے جا رہے ہیں۔ جب ہمارے ٹیرف اوپر آ جاتے ہیں تو ایکسپورٹ کم ہوتی ہے۔ شامل کرتے ہیں حیرت انگیز واقعات BTV انفوٹینمنٹ میں۔ کچھ لوگ نہایت خوش دکھائی دیتے ہیں اور پھر اچانک ان کی یہ خوشی اداسی میں بدل جاتی ہے۔ موڈ میں اچانک اس بدلاؤ کا راز جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یہ ممکن ہے کہ اسے زیادہ سنجیدہ نہ لیا جائے، لیکن اگر کوئی شخص انتہائی خوشی کی حالت سے بے درپے شدید ڈپریشن کی طرف مڑ جاتا ہے تو اس کے لیے ادویات کی ضرورت ہوتی ہے۔ موڈ میں تیزی سے تبدیلی کی کچھ وجوہات ذہنی صحت، ہارمونز یا دیگر صحت کے حالات سے متعلق ہو سکتی ہے۔ ذہنی صحت کے مختلف حالات مزاج کی تبدیلی کا سبب بن سکتی ہیں، جنہیں اکثر موڈ ڈس آرڈر کہا جاتا ہے۔ کسی شخص کے جذبات انتہائی خوشی سے لے کر انتہائی اداسی تک ہو سکتے ہیں، لیکن بائی پولر ڈس آرڈر سے وابستہ مزاج میں ہونے والی تبدیلیاں عام طور پر سال میں صرف چند بار ہوتی ہیں۔ شامل کرتے ہیں صحت کے احوال BTV ہیلتھ میں۔
ماہرین نے دریافت کیا ہے کہ پچھلے سال چین سے پھیلنے والے کرونا وائرس کے مقابلے میں اس کی بھارتی قسم یعنی ڈیلٹا ویریئنٹ اپنی تعداد 1000 گنا زیادہ بڑھاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ کرونا وائرس کی پچھلی اقسام سے 80% زیادہ پھیلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وائرسوں پر تحقیق سے متعلق ماہرین نے انکشاف کیا کہ ناول کرونا وائرس SARS-CoV-2 کے ڈیلٹا ویریئنٹ سے متاثرہ مریضوں میں اس وائرس کی تعداد وائرل لوڈ پچھلے سال والے کرونا وائرس سے 1000 گنا زیادہ دیکھی گئی ہے۔ شامل کرتے ہیں شوبز کی دنیا میں ہونے والی ہلچل BTV انٹرٹینمنٹ میں۔ اشتیاق بیگ کا زہیب حسن کو 1 ارب روپے ہرجانے کا نوٹس۔ نازیہ حسن کے بھائی اور سابق شوہر کے درمیان قانونی جنگ شروع ہو گئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان کی معروف پاپ گلوکارہ نازیہ حسن کی موت کے 21 سال بعد بھائی زہیب حسن کے الزامات کے بعد قانونی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ نازیہ حسن کے سابق شوہر مرزا اشتیاق بیگ نے زہیب حسن کو 1 ارب روپے ہرجانے کا نوٹس بھیج دیا۔ نوٹس کے متن کے مطابق زہیب نے نازیہ کی موت سے متعلق گمراہ کن باتیں کی۔ نازیہ حسن کی موت کا سبب کینسر کے سوا کچھ نہ تھا۔ نوٹس میں کہا گیا کہ زہیب حسن کے بیانات کا مقصد رقم بٹورنا ہے۔ انہوں نے الزامات لگا کر صنعت کار مرزا اشتیاق بیگ کی ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ زہیب حسن نے دعویٰ کیا تھا کہ اشتیاق بیگ کے مظالم سے تنگ آ کر ہی نازیہ حسن نے مرنے سے پہلے ان سے طلاق لی تھی۔ شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان سے کچھ خبریں BTV اسپورٹس میں۔ پنجاب حکومت نے ٹوکیو اولمپکس کے قومی ہیروز اور پاکستانی کوہ پیماؤں کے لیے خصوصی انعامات تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ٹوکیو اولمپکس میں نیزہ بازی اور ویٹ لفٹنگ میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ارشد ندیم، طلحہ طالب، کوچ سید فیاض بخاری اور کوہ پیماؤں ساجد علی ستپارہ اور شہروز کاشف نے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ نے اسپورٹس بورڈ پنجاب کی جانب سے کوہ پیماؤں ساجد علی ستپارہ، شہروز کاشف کو 10 لاکھ روپے اور کوچ سید فیاض بخاری کو 5 لاکھ روپے کے چیک دیے۔ اسپورٹس بورڈ پنجاب کی جانب سے ارشد ندیم اور طلحہ طالب کو 10 لاکھ روپے جبکہ محکمہ انرجی کی طرف سے بھی 10 لاکھ روپے دیے گئے۔ شامل کرتے ہیں موسم کا حال BTV ویدر میں۔ ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب۔ بدھ کے روز ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا، تاہم وسطی پنجاب اور ذو پر چند مقامات پر بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش پنجاب قصور 6، فیصل آباد خانیوال 1، بلوچستان ذوب میں 4 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.ptn.tv، لائک کیجیے ہمارا فیس بک پیج ptv.pk، فالو کیجیے ہمیں انسٹاگرام پہ ptv_pk، سبسکرائب کیجیے ہمارا یوٹیوب چینل بارہ ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔